اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ جانتے خودی کا یہ مسئلہ باغ عدن میں ہی شروع ہوا۔ پیدائش 3 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک۔ ابھی ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن جانتے ہیں کہ جب تک آدم اور حوا نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور وہی کیا جو خدا نے کہا، ان کی زندگی خوشیوں سے بھری تھی۔ اور پھر ابلیس نے اسے کچھ ایسا دکھایا جو اس کے پاس نہیں تھا، اور کہا اگر وہ یہ حاصل کر لے گی تو اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی، حالانکہ خدا نے پہلے ہی سے کہا تھا کہ اس چیز کو نہیں چھونا۔ وہ اپنے لیے وہ چیز چاہتے تھے جو خدا نے ان کو نہیں دی تھی، اور انہوں نے اس کی مرضی سے زیادہ اپنی مرضی کو ترجیح دی۔ ابلیس نے کہا یہ پھل اچھا ہے، تم زیادہ جان سکو گے اور مزید خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ جانتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلا؟ وہ اپنا جلالی لباس کھو بیٹھے تھے، اور ایک دم سے انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ انہوں نے خود کو چھپانے کی کوشش کی، وہ جسمانی تگ و دو میں لگ گئے، اور انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ خوف کا تجربہ کیا، اور وہ بھاگے اور چھپنے لگے۔ اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی گندگیوں کے ساتھ رہتے ہیں جو کہ ہم جانتے ہیں کہ درست نہیں ہے۔ مجھے غلط نہ سمجھے گا، ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے، شکر ہے خدا کا کہ نجات دہندہ موجود ہے۔ معاف کیے جانے کے لیے شکر ہے، مجھے روز 200 دفعہ معافی چاہیے ہوتی ہے، میں معافی کے لیے شکر گزار ہوں، لیکن آج میں وہ کام جاری رکھنے کی بات کر رہی ہوں جو آپ جانتے ہیں کہ غلط ہے اور خدا سے مطابقت نہیں رکھتے۔ میرا مطلب ہے کہ بندھنوں کو ٹوٹنے اور پیش رفت ہونے میں تھوڑا بہت وقت تو لگے گا، لیکن ہمارے دل کی حالت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ خدایا میں یہ نہیں کرنا چاہتی، میں ویسی بننا چاہتی ہوں جیسی تو چاہتا ہے، میں ویسا مزاج رکھنا چاہتی ہوں جیسا تو چاہتا ہے کہ میں رکھوں۔ اور پھر آپ مطالعہ کرتے اور درست ہونے کی طرف توجہ دیتے اور دعا کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس عمارت میں یا کہیں بھی کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھے یہ بتائے کہ وہ کسی بندھن میں بندھا ہوا تھا اور اس نے 20 سال تک خدا کی تابعداری کی اور ابھی تک وہ اسی بندھن میں گرفتار ہے۔ معذرت کے ساتھ، لیکن میں اس پر یقین نہیں کرتی، کلام سے بھی میں اس بات کی تائید نہیں کر سکتی۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ اگر میں کسی بندھن میں جکڑی ہوں اور خدا کے ساتھ رشتے میں قائم ہوتی ہوں، اور نہ صرف میں نے نجات پائی بلکہ میں نے دوزخ میں نہ جانے کا اطمینان بھی حاصل کیا ہے، لیکن دراصل میں خدا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی اور روح القدس کو اپنی زندگی میں دعوت دیتی ہوں تاکہ ہر اس چیز کا مقابلہ کیا جائے جو وہ میری زندگی میں نہیں چاہتا۔ جی ہاں، آج میں آپ کو یہ دعوت دے رہی ہوں کہ بڑھنے کے لیے ایمان میں بالغ ہونے اور جیسا خدا چاہتا ہے ویسا بننے کے لیے تیار ہوں۔ آمین۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر آپ تھوڑے سے بھی سنجیدہ نہ ہوتے تو آپ یہاں موجود نہ ہوتے، اور میں جانتی ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے میں سے لوگ یہاں موجود ہیں۔ روحانی پختگی کے لحاظ سے مختلف درجے کے لوگ مجھے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ خدا آپ کے لیے ایک ناقابل یقین طور پر عجیب زندگی رکھتا ہے۔ میرا مطلب ہے جو کچھ آپ کے لیے خدا کے پاس ہے آپ وہ سب کھونا نہیں چاہتے، جیسے کہ اطمینان، خوشی، راست بازی، امید، قدرت اور وہ بھلائی جو خدا آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ ایسے شخص نہ بنے کہ جو جس حد تک وہ جا سکتے ہیں جاتے ہیں اور پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جنت کے پچھلے دروازے سے داخل ہوں، اور میں تو یہ نہیں چاہتی کہ میں وہاں نرسری کی کلاس میں رہوں۔ آپ جانتے ہیں لوسیفر اپنی مرضی سے آسمان سے گرا۔ آئے یسایہ 14 باب 12 سے 15 آیت دیکھتے ہیں۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں زمین پر پٹکا گیا؟ تو کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا، اور میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، یعنی میں خدا قادر کی طرح بن جاؤں گا۔ میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا۔ اور پھر خدا کا رد عمل کیا تھا؟ لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا، یعنی مردہ روحوں کے علاقے میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے ہمیں صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم پسند کریں یا نہ کریں،
خدا با اختیار ہے، اور اگر ہم وہ کریں جو وہ چاہتا ہے تو ہم خوش اور با برکت ہوں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو برکت کھو دیں گے۔ میں اٹھ کر شو سے اٹھ کر جا سکتی تھی۔ اب میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ تب کی بات ہے جب میں نے خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ میرا مطلب ہے آپ میری تمام چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنتے ہیں، جیسے سامان والی باسکٹ کو رکھنا اور وہ باتیں جو خدا نے مجھے سکھائی، اور یہ سب تب کی باتیں جب میں بائبل کالج نہیں گئی لیکن روح القدس کے اسکول گئی۔ سنیں، یہ خدا کے ساتھ ایسا شخصی اور قریبی رشتہ ہے جس میں آپ گھر کے سودے کی خریداری کر رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں، اگر آپ وہ کر رہے ہیں جو وہ نہیں چاہتا تو اس میں پاک روح آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یہ صرف خدا کے لیے ہوگا، کیونکہ لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ یہ آپ نے خدا کے لیے کیا۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ آپ خدا کے ساتھ ایسی قربت کا آغاز کریں جو کہ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت قیمتی چیز ہے۔ میں جانتی ہوں کس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے، میرے ساتھ تو ہمیشہ ہوتے آئے ہیں۔ آئے ہوٹل کے کمروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ میں سے اکثر ضرور ٹھہرے ہوں گے۔ جی، کیا آپ اس کی دیکھ بھال اس طرح کرتے ہیں جس طرح اپنے کمرے کی دیکھ بھال کرتے ہیں؟ بتائیں۔ مجھے امید ہے آپ کہیں گے آپ کیا کہہ رہی ہیں، ہم وہاں رہنے کے لیے انہیں قیمت دے رہے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا آپ اس کی دیکھ بھال کریں اور اس طرح سب کچھ، لیکن میں ایک مثال دیتی ہوں۔ آج صبح مجھ سے کافی کے جار کا ڈھکن گر گیا اور ایسی جگہ گیا جہاں سے اٹھانا مشکل تھا۔ یہ کرسی کے بالکل پچھلی سائڈ کی طرف چلا گیا اور میں وہاں گئی اور اس ڈھکن کو اٹھایا۔ اس پر کچھ پانی بھی لگا ہوا تھا جو لکڑی کے فرش پر گرا ہوا تھا، اور جانتے ہیں ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا دیکھیں، ہمارے اندر ایک وقت میں دو باتیں چل رہی ہوتی ہیں، خدا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور آپ کا جسم کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت۔ اور پھر میں نے سوچا، لہٰذا میں گئی اور پیپر ٹاول لے کر نیچے آئی اور جھکی، کرسی کے پچھلی طرف جا کر پانی صاف کیا۔ یہ وہ چھوٹی چیزیں ہیں، میں بتا رہی ہوں، یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو خدا کے لیے بہت اہم ہیں۔ میں واقعی یہ ایمان رکھتی ہوں کہ یہی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے ہم بڑھتے اور پختہ ہوتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ بجائے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے دوسروں کی مدد کے لیے کیے جائیں، لوگ گھر چھوڑ کر افریقہ جا کر مشنری بننے کا عزم کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگ ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کا ارادہ کریں جو خدا ان سے کرنے کو کہتا ہے، اور صرف اسی کے لیے ہی ایسے کام کریں جن کے بارے میں دوسروں کو علم بھی نہ ہو، لیکن وہ جانے کیونکہ آپ صرف اس کے لیے کرتے ہیں۔ آمین۔ ٹھیک ہے، اب لوکا 18واں باب اور 18ویں آیت۔ میں ایک کہانی پڑھوں گی جو ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو کہ مذہبی تو تھا لیکن مرد خدا نہ تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ جو میں نے کہا اس پر توجہ کریں۔ ہم مذہبی شخص ہو سکتے ہیں لیکن خدا ترس نہیں ہو سکتے۔ لوکا 18 باب 18ویں آیت۔ پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یعنی مسیحا کی بادشاہت کے لیے ابدی نجات کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ 20ویں آیت۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے کہا میں نے لڑکپن سے ہی ان سب پر عمل کیا ہے۔ اس شخص نے حکموں پر عمل کیا، وہ ایک اچھا مذہبی شخص تھا۔ یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے، یعنی میرا شاگرد ہونے، میری محبت میں وقت گزار اور میری پارٹی میں شریک ہو۔ یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا۔ یسوع نے اس کو دیکھ کر کہا، یعنی یسوع نے اس کا غور سے مشاہدہ کیا اور کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ سننے والوں نے کہا تو پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ اس نے کہا جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ سنیں کہ پطرس نے کیا کہا، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ پطرس نے کہا
دیکھ ہم تو اپنا گھر بار یعنی گھر، خاندان، کاروبار چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بیوی یا بھائیوں یا ماں باپ یا بچوں کو خدا کی بادشاہی کی خاطر چھوڑ دیا ہو یا اور اس زمانے میں کئی گنا زیادہ نہ پائے اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ بہت سی آیات ہیں، لیکن آئیں واپس چلتے ہیں اور میں بتاتی ہوں کہ میں نے اس بارے میں کیا سیکھا۔ ایک شخص جس نے تمام شریعت پر عمل کیا۔ آپ چرچ جاتے ہیں اور اپنی گاڑی میں بڑی سی صلیب لگاتے ہیں، آپ نے ہدیہ بھی دیا ہے، آپ چرچ کی خدمت کرتے ہیں، ہم بہت سے کام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں سکھایا گیا، اور کچھ اصول بھی ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ سب کرنا چاہیے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری نیت بری ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ یسوع آ جاتا ہے، اور ایسا نہیں کہ یسوع اس شخص کا روپیہ پیسہ اسے لینا چاہتا ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ غریبوں کو دے دو، تو ایسا رد عمل ہوتا ہے۔ یسوع واقعی یہ نہیں چاہتا کہ اس سے اس کی دولت لے لی جائے، وہ جانتا تھا کہ اس لڑکے کا مسئلہ دولت ہے، اور اس لیے اس نے اس سے اس بارے میں پوچھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی دولت ہی اس کے اور خدا کے درمیان حائل ہے۔ اسی وجہ سے خدا کو کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں ہلانا پڑتا ہے جو ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ ہمارے اندر اس طرح کی قائلیت ہوتی ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ ہم اس چیز کی قربانی دیں گے کہ نہیں، کیا ہم اسے خدا کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اور اگر اس شخص نے ایسا کر لیا ہوتا، یسوع نے اپنے دوسرے شاگرد سے کہا جس نے کہا تھا کہ ہم نے یہ اور وہ اور اسی طرح سب دے دیا ہے، اور ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا تم نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے لیے تمہیں اس جہان میں اور اگلے میں دگنا اجر نہ ملا ہو۔ اس لیے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اگر اس شخص نے خدا کے کہنے پر عمل کیا ہوتا اور کہتا کہ خداوند یہ سب تیرا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے، کیونکہ دولت تیرے مقابلے میں بالکل اہم نہیں، اگر تو چاہتا ہے تو لے لے، تو اس کو کیا کچھ حاصل ہو گیا ہوتا؟ میرا مطلب ہے اس شخص کو وہ سب کچھ کئی گنا خوشی کے ساتھ مل گیا ہوتا۔ لیکن وہ اس دولت کو بغیر خوشی کے سنبھالے ہوئے تھا، لہٰذا ہم اس چیز سے جڑے رہ سکتے ہیں جو جسم کو خوش کرتی ہے اور بھاری پن محسوس کرتے ہوئے بغیر خوشی کے دولت کو محفوظ کر سکتے ہیں، یا ہم قربانی دے سکتے ہیں اور جسم کو دکھ دے سکتے ہیں جو سب کچھ دینے کو تیار ہوتا ہے۔ اب لوکا 10 باب پڑھتے ہیں، یہاں ایک اور زبردست کہانی ہے۔ لوکا میں بہت زبردست باب ہیں، اس میں بہت سی عجیب چیزیں ہیں۔ لوکا 10 باب کی 25ویں آیت، اور دیکھو ایک عالم شرح، اب یہ شخص ذہین تھا لہٰذا پہلے ہم نے ایک مذہبی شخص کو دیکھا جو مرد خدا نہ تھا، اور اب ہم اس ذہین شخص کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ عقل مند نہیں تھا۔ اور دیکھو ایک عالم شرح اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا تو عورت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ وہ شخص یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا میرا پڑوسی کون ہے؟ لہٰذا یسوع ایک آدمی کی کہانی بتاتا ہے جس کو ڈاکوؤں نے مارا، کوٹا اور اسے سڑک کے کنارے پھینک کر چلے گئے، اور اس کا خون بہ رہا تھا اور مرنے کی حد تک تھا، اور ایک مذہبی شخص وہاں سے گزرا، وہ سڑک کی دوسری طرف سے ہو کر گزر گیا، اور یہ شخص کاہن تھا۔ اور پھر ایک اور مذہبی شخص گزرا جو لاوی تھا، اور وہ بھی سڑک کی دوسری طرف سے گزر گیا، اور پھر ایک سادہ سا بوڑھا اور عام شخص ادھر سے گزرا وہ ٹھہرا اور اس شخص کے پاس گیا، اس نے اپنا پیسہ لگایا، اپنا وقت دیا، اس کی دیکھ بھال کی، مرہم پٹی کی، اس کو سرائے میں لے کر گیا جو کہ آج کل ہوٹل بھی ہو سکتا ہے،
اور وہاں اس شخص کو کہا میں جا رہا ہوں, مجھے کچھ کام ہے. وہ گیا اور کہا یہ پیسے خرچ کرنا, اس میں سے اس کی دیکھ بھال کے لیے خرچ کرے, اور اگر زیادہ خرچ ہوگا تو آ کر واپس کر دوں گا, ادا کروں گا. اس نے کسی حد کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں, اور یہ حصہ بہت اچھا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں 2000 خرچ کروں گا, اس سے زیادہ نہیں. اس نے کہا کچھ بھی کرنا پڑے میں مدد کروں گا, کچھ بھی کرنا پڑے میں اس شخص کی مدد کروں گا, کچھ بھی کرنا پڑے میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں, کچھ بھی کرنا پڑے. کیا کوئی یہاں موجود ہے؟ کچھ بھی کرنا پڑے میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں. اگر ہم چاہتے کہ خدا ہمیں برکت دینے میں کوئی حد نہ رکھے تو پھر ہمیں بھی کوئی حد رکھنے کی ضرورت نہیں. میں حیران ہوں کہ کتنے لوگ ایسی عبادت میں آتے ہیں. شاید آپ نے کل رات ہدیہ دیا ہوگا اور پھر دوسرے ہدیہ جات کے بارے میں آپ سوچتے ہیں مجھے دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں, لیکن آپ دے سکتے ہیں. میں ہر دفعہ دیتی ہوں. میں اگلے دن یہ آ کر نہیں کہتی کہ گزشتہ رات میں نے کلام سنایا اس لیے آج میں دوبارہ کلام نہیں سناؤں گی. اگر آپ کسی ریسٹورنٹ میں جائیں اور 4 دفعہ کھائیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں 2 رات پہلے آئی تھی تو آج بل ادا نہیں کروں گی. سنیے, شکریہ. میں نے ابھی فیصلہ کیا کہ میں ایک خود سے ہی کہانی بناؤں گی. مجھے اس کہانی پر ناز ہے, یہ ایک اچھی کہانی ہے. یسوع نے 2 مذہبی اشخاص اور ایک خدا ترس شخص کی کہانی سنائی. میں آپ کو 3 باقاعدگی سے چرچ جانے والی مسیحی عورتوں کے بارے میں بتاؤں گی جنہوں نے ضرورت کے وقت کیا رد عمل کیا. 3 چرچ جانے والی, بائبل پڑھنے والی, گیت گانے والی مسیحی خواتین. یہ سب ایک ایسی عورت کو جانتی تھی 4 بچے ہونے کے باوجود جس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا, وہ اسے خرچ بھی نہ دیتا تھا. اسے دوسری عورت مل گئی اور وہ دوبارہ واپس نہ آیا. اپنے گھرانے کی دیکھ بھال, ماں باپ اور بچوں کا سہارا بننے کی وجہ سے وہ عورت زیادہ تر تھکی ہوئی رہتی تھی. وہ بالکل اکیلی تھی اور بہت مایوس تھی. نمبر 1 مسیحی عورت نے اس عورت کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میں اس کے لیے دعا کروں گی. یہ ایک اچھا مذہبی رد عمل تھا. مسیحی عورت نمبر 2 نے کہا کہ اس عورت نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے اس کا شوہر چھوڑ کر دوسری عورت کے پاس چلا گیا. کوئی بات تو ضرور ہے. لہٰذا مسیحی عورت نمبر 2 نے صرف اپنی رائے دی لیکن مدد نہیں کی. مسیحی عورت نمبر 3 نے ساری صورتحال کو دیکھا اور اس بارے میں دعا کی کہ وہ کس طرح اس کی مدد کرے. خدا نے اسے خیال بخشا کہ 1 مہینے کا کرایہ ادا کرے گی اور اس نے ایسا ہی کیا, حالانکہ اب وہ نیا جوڑا نہیں خرید سکتی تھی جس کے لیے وہ یہ پیسے جمع کر رہی تھی. خداوند نے اسے یہ خیال بھی دیا کہ وہ روزانہ اس کی حوصلہ افزائی کرے اور اسے دوست بنا لے. اب میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ ان تینوں میں سے کون محبت سے چل رہی ہے؟ یہ اصل محبت تھی جو اس کہانی کا نچوڑ ہے. اور اب آخری کچھ منٹس میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جینے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی زندگی ہے اور ایک ہی زندگی دینے کے لیے ہے. آپ یہ زندگی خود کو دیں گے یا خدا کو دیں گے کہ وہ زندگی کو لے اور جس طرح سے وہ چاہتا ہے اسی طرح استعمال کرے. آج میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں. آپ میں سے کافی لوگوں نے وہ فلم دیکھی ہوگی بکٹ لسٹ اور جانتے ہیں کہ یہ اسی طرح کی ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی بھی کوئی بک لسٹ ہے. میں نے کہا جی, لیکن ابھی تک خالی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ دیانتداری سے. حالانکہ بعض دفعہ میں محنت کر کر کے تھک جاتی ہوں کہ حقیقتاً میں کچھ بھی اور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. میرا مطلب میں نے خود کو خوش کرنے کی بہت کوشش کی اور میں پر لطف کام کرتی ہوں. اور جانتے ہیں کہ خدا ہماری بہت اچھی دیکھ بھال کرتا ہے, لیکن یہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میرے پاس ایک نئی بکٹ ہوگی. لہٰذا آپ کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آج کے دن ایک نئی بکٹ رکھیں, اس کو ایسی چیزوں سے نہ بھریں
جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا مرنے سے پہلے آپ نے کرنی ہے، بلکہ اسے ایسی چیزوں سے بھرے جو مرنے سے پہلے آپ دوسرے لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ آمین۔ مجھے یہ پسند ہے۔ آئیں نئی بکٹ لسٹ بنائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج میں 3 چہروں پر مسکراہٹ لاؤں۔ میں ایک حوصلہ بخش شخصیت بنوں۔ میں کسی ایسی عورت کو نئے کپڑے لے کر دے سکوں جس کے پاس نئے کپڑے نہیں، جس نے پچھلے 5 سالوں میں ایک بھی نیا سوٹ نہیں خریدا۔ واقعی؟ اچھا، اس میں ایک لمحہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے اس پیغام کے بعد ہی ہم یہ سلسلہ شروع کر دیں۔ آپ خدا پر اس بات کے لیے ایمان کیوں نہیں رکھتے کہ وہ آپ کو اس قابل کرے کہ آپ کے پرس میں 2 یا 5 ہزار سے زیادہ ہوں تاکہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں؟ یہ کیسا خیال ہے کہ آپ خدا سے اپنے پاس اتنے پیسے رکھنے کی دعا کریں کہ کسی کا بل ادا کر سکیں یا کسی کے گھر کا سودے کا بل ادا کر سکیں، اور جب چرچ جائیں تو روح القدس کی جاسوس بن جائیں؟ سنیں، اس ایک ماں کو دیکھیں جو اکیلی ہے۔ وہ بہت تھکی ہوئی ہوگی کیونکہ آپ نے سنا کہ وہ 2 نوکریاں کرتی ہے اور اس کا شوہر بچوں کے لیے اسے کچھ بھی نہیں دیتا، اور وہ اپنے بچوں کو باہر کھانے کے لیے کبھی نہیں لے کر گئی۔ اس لیے آپ ان کو کچھ پیسے دیں اور کہیں آپ اپنے بچوں کو آج باہر کیوں نہیں لے کر جاتے، وہ کھانا کھا لیں۔ میرا مطلب کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ مدد کرنا جاری رکھتے ہیں۔ سنیں، ہمارے لیے بور اور دکھی ہونے یا اکیلے بیٹھ کر بڑبڑانے کی کوئی وجہ نہیں کہ ہر وقت اپنی زندگی کے بارے میں شکایات کریں، بلکہ کہیں خدایا میرے لیے تیری کیا مرضی ہے، میری کیا خدمت ہے، میری کیا بلاہٹ ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں۔ جب بھی کوئی ضرورت ہو تو یہ کہنا شروع کریں، خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ نہیں خدایا تو اسے ٹھیک کر، لیکن کیا تو مجھے کسی زندگی میں تبدیلی کا باعث ہونے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے؟ میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، شروع میں نے جو سب کچھ پڑھا اس پر میں شرمسار بھی تھی، میں بھی ایسی تھی۔ اگر آپ دکھی ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ایک راستہ ہے، کھڑے ہونے اور با مقصد زندگی گزارنے کا بھی راستہ موجود ہے۔ میں ابھی بھی وہاں تک نہیں پہنچی، میں نہیں پہنچی ہوں۔ میرے خیال سے یہ بہترین خیال ہے جو بہت پہلے سے میرے پاس نہیں تھا اور میرا ایمان ہے اس سے آپ کی خوشی بھی بڑھے گی۔ میرا مطلب ہے یعنی بہت بڑے انداز میں۔ آمین۔ خداوند کی تعریف کریں۔ جانتے ہیں کہ بہت عرصے تک میں بہت ناخوش مسیحی تھی، اور خدا کو مجھے یہ سکھانا پڑا کہ میں اس لیے ناخوش ہوں کیونکہ میں خود غرض تھی۔ جی، آپ خود غرض اور مفاد پرست مسیحی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ خود پر سے اپنی توجہ ہٹا کر دوسرے لوگوں پر لگاتے ہیں کہ کس طرح ان کی مدد کی جا سکتی ہے تو آپ اپنی خوشی کو بڑھا سکتے ہیں۔ آئیں دنیا کو یسوع دکھائیں۔ بہت سے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ پاک روح ہمارے سامنے ایسے بہت سے مواقع رکھتا ہے جس سے ہم دوسروں تک پہنچنے اور مدد کرنے کے قابل ہو سکیں، لیکن ہمیں ان مواقع پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔